آیت الکرسی میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں اللہ کا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یہ آیت کیا ہے؟ ہم اگرچہ جنات اور جادو ٹونوں کو ختم اور بے اثر کرنے کے لیے عام طور پر آیت الکرسی کی اور چارکل کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم ان چیزوں کے لیے تو نہیں اترا۔ قرآن کریم اس لیے تو نہیں اترا کہ آپ اپنی بیماریوں کو، اپنی نفسیاتی الجھنوں کو اس کے ذریعے سے دور کریں۔ قرآن عالم بشریت کو بشریت کے معراج تک پہنچانے کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ قرآن کریم ہدایت بشری کا وہ صحیفہ ہے جس کو اگر کوئی قوم اپناتی ہے اس کی روح کے مطابق، تو یہ کتاب اس کو زمین سے آسمان تک اور فرش سے عرش تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قرآن کریم انسان کو ذلتوں سے عزتوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم انسان کو غلامی سے آزادی کی معراج تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ورد زباں کے لیے نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں مصداق بننے کے لیے ہے۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی ایک ایک آیت کی مصداق بن کر میدان میں کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس اینگل سے پڑھتے ہیں، تو آپ کے سامنے نئی دنیا کھلتی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا ہی اور ہو جاتی ہے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ سے چند رکعت نمازیں پڑھوائے، دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ زکوٰۃ دیں، خمس دیں اور اس کے بعد بری الذمہ ہو جائیں۔ قرآن اور قرآن کی طرح کی آسمانی کتابیں لے کر آنے والے انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ جو لوگ بت کے آگے سجدہ کرتے تھے ان کو اٹھا کر اللہ کے آگے سجدہ کروا دیں اور اس کے بعد جو چاہے وہ لوگ کرتے رہیں، اس لیے نہیں آیا، بلکہ یہ کتابیں اور یہ صحیفے اور ان صحیفوں کو لے کر آنے والی ہستیاں اس طرح سے اور اس لیے آئیں کہ عالم بشریت کو اس کی خلقت کے اس عظیم مقصد تک پہنچا سکیں۔ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام ہو، زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو انسان بھیجا جس کو ہم حضرت آدم نبی اللہ کہتے ہیں، وہ پیغمبر بن کر آیا، اکیلے آیا لیکن پیغمبرانہ صفات اور پیغمبری کا منصب لے کر آیا۔ باقی لوگ جو آئے وہ ان کے بعد آئے اور وہ شخصیت اور وہ ہستی باقی لوگوں کے لیے حجت قرار پائی تاکہ باقی لوگ ان کی اتباع کر سکیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان انبیاء کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھنا اور اللہ کے مقابلے میں جو بھی طاقت سر اٹھائے اس کے مقابلے میں سر اٹھا کر بات کرنا۔ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کے دو کام ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی، اور وہ بندگی بھی ایسی کہ جو بندگی انسان کو غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کر دے، غیر اللہ کی بندگی سے آزاد کر دے۔ اس لیے جب آپ کو کلمہ سکھایا جاتا ہے تو پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے کہو لا الہ، تمام غیر اللہی قوتوں کا انکار کرو، اس کے بعد اقرار کرو الا اللہ کہہ کر اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت کا۔ یعنی یہاں سے آپ موحد بنتے ہیں۔ توحید کی شرط اول یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑی قوتوں کا انکار کر دو۔ انکار کا مطلب کیا ہے؟
انکار کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عزائم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ان کی پیش رفت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ان کا مقابلہ کرو، ان کو توحید کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ توحید کی طرف آتے ہیں تو فبہا، ورنہ ان سے لڑو اور ان کا خاتمہ کرو۔ دنیا موحدین کی دنیا بنے، اس لیے کہ دنیا کا خالق وہ ہے جس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ دنیا کو توحید پرستوں کا گہوارہ بنایا جائے۔